تیز چل رہا ہے مائک، تیز چل رہا ہے مائک. پیچھے کرتا ہوں آپ خود ہی کنٹرول کر لیے گا تو ماشاء اللہ. آپ پہلے آپ تیز آنا تو پیچھے کرتے اس لیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، اقتدار، اختیار، ہمیشگی، دوام کائنات کے خالق، مالک، رازق، داتا، مولا، مشکل کشا، حاجت روا اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے. وہی ہر قسم کی حمد و ستائش کا سزاوار ہے کہ وہ صاحب کمال نہیں، خالق کمال ہے. لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام کائنات کے امام، انبیاء اور رسل کے تاجدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس امت کا جو رشتہ ہے، جو رابطہ اور تعلق ہے، جو نسبت اور وجہ تعلق ہے، وہ تمام تعلقات سے اعلیٰ افضل ہے. آپ کا وجود ہر مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کی امت کا ایک فرد ہونا کائنات کی سب سے بڑی سعادت ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، الفت، پیار ایسا ہے کہ اس پیار کے آگے ماں باپ کا پیار بھی کم ہے، آل اولاد سے محبت بھی ہیچ ہے. حتیٰ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے زیادہ مقدم ہے. اور یہ حق اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہل ایمان کی اپنی ذاتوں سے زیادہ مقدم ہے. یعنی ہمارا اپنی جان پر اتنا اختیار نہیں جتنا اللہ کے نبی کو ہم پر اختیار دیا گیا ہے. اگر کوئی فرد
خدا نخواستہ حالات سے گھبرا کر، فقر و فاقہ سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے تنگ اور عاجز آ کر خود کو مار ڈالے، خودکشی کر لے تو جہنمی قرار پائے گا۔ آگ میں گر جائے، پہاڑ سے کود جائے یا کسی کنویں میں چھلانگ لگائے مر جائے تو ابد الآباد یہی سزا بھگتتا رہے گا۔ لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارا بحیثیت مسلمان اور اہل حدیث یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی کا حکم ہو آگ میں چھلانگ لگاؤ اور آگ میں چھلانگ لگانے میں دیر کر دی جائے تو ایمان نامکمل ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم کو اللہ نے نبی کے حکم کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا دیکھنے والے یہ دیکھیں گے کہ تم آمنہ کے لال کی اتباع کر رہے ہو، اطاعت کر رہے ہو، لیکن دراصل وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہوگی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جتنی پہچان، آپ کی شخصیت کی جتنی معرفت، آپ کی محبت کا جتنا مان آج قرآن اور حدیث سے رابطہ رکھنے والوں کو ہے، شاید باقی کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں ہے، کیونکہ ایمان لانے سے پہلے بھی معرفت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کے عقیدے کو بعد میں رکھا، پہلے علم، عرفان اور معرفت کو درجہ دیا۔ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہلے جانو تو صحیح کہ توحید کہتے کسے ہیں، پہلے سمجھو تو صحیح کہ مقام رسالت ہے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیے جانے کے لیے امت کو آج موضوع اور ضعیف روایات کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹے معجزے آپ کی ذات والا صفات کے ساتھ نکھی کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود آپ کی ذات کو، آپ کی بات کو عرش کی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جب آپ کی ولادت ہوئی، مکہ کے اطراف و اکناف سے مختلف عورتیں مکہ کے رئیسوں کے بچوں کو لینے کے لیے آئیں۔ ان میں ایک کمزور، نحیف، لاغر عورت حلیمہ بھی تھی، اور جب خود کے کھانے کے لیے نہ ہو تو اونٹنی کو کیا کھلایا جائے گا، اونٹنی بھی لاغر اور نحیف تھی۔ سب سے آخر میں مکہ کی حدود میں داخل ہونے والی حلیمہ اور ان کی اونٹنی تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا، اونٹنی پر تشریف فرما ہوئی، اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی کا اعلان نبوت سے پہلے مقام ہے، برکت ہے، معجزہ ہے کہ وہ اونٹنی جو سب سے زیادہ لاغر تھی، سب سے توانا محسوس ہونے لگی، جو سب سے زیادہ تساہل کے ساتھ قدم اٹھاتی تھی وہ فراٹے بھرنے لگی، اور وہ لاغر، کمزور، نحیف، ناتواں حلیمہ بھی اپنے اندر طاقت محسوس کرنے لگی۔ آپ اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر پر ہیں، راہب نے دور سے دیکھا، ہو نہ ہو یہ کوئی عظیم شخصیت ہے کہ بادل جس پر سایہ فگن ہو کے چل رہے ہیں۔ چچا کے پاس آئے، کہا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے۔ کہا تمہیں مبارک ہو، تمہارا بھتیجا کائنات کا تاجدار بننے کی علامات رکھتا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پہل آپ کے پاس ممبر نہیں تھا، آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت نے دیکھا، عورتوں کو اللہ نے کچھ زیادہ ہی جذبہ دے رکھا ہے، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممبر نہیں، اسٹیج نہیں، انہوں نے ایک نجار کو حکم دیا، لکڑی کا ایک خوبصورت سا ممبر بنا کر اس نے مسجد نبوی میں لا کے رکھ دیا۔ سہولت آ گئی، نبی کریم نے سہولت کو اویل کیا، اختیار کیا، اور آپ ممبر پر تشریف لائے۔ کھجور کے تنے کو ہٹا کر دور کر دیا گیا، کہنے کو کھجور کا تنا تھا، لیکن مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے اس کھجور کے تنے سے رونے کی ایسی آوازیں سنی، بعض روایات میں آتا ہے جیسے بچہ مچل رہا ہو، اور بعض روایات میں آتا ہے ایسی اونٹنی جس کا دودھ پیتا بچہ بچھڑ جائے، جس طرح وہ روتی ہے اس طرح آہو بکا کی آوازیں اس کھجور کے بظاہر بے زبان اور بے جان تنے سے آ رہی تھیں۔ اللہ کے حبیب کو بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اسے اپنے ساتھ مس کیا، اسے تسلی دی، اسے سکون آ گیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اگر آقا علیہ السلام اسے اپنے پاس نہ رکھتے، اپنے سینے سے نہ لگاتے، تو شاید قیامت تک یہ اسی طرح سسکتا اور بلکتا رہتا۔ میں جب ایسی روایات پڑھتا ہوں یا قرآن کریم کی اس آیت پر کبھی غور کیا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک کھجور کے تنے کو، ایک اونٹنی کو، بادل کے ایک ٹکڑے کو اتنی معرفت اور سمجھ عطا کر دی گئی، لیکن افسوس آج کے مسلمان کو یہ معرفت اور سمجھ نہیں دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث نبی اکرم کو نہیں مانتے، بعض کہتے ہیں ان کو تو مانتے ہیں، ان کے معجزات نہیں مانتے۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم، کائنات کی جس چیز کی نسبت نبی کائنات کے ساتھ ہو گئی، اہل حدیث اسے ماتھے سے لگاتے، سینے میں بساتے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دانتوں سے، داڑوں سے مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ آج روئے زمین پر اہل حدیث ہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ تم تو کہتے ہو کہ ہاں سنت تو تھی لیکن منسوخ ہو گئی، تم نے تو کہا ہاں کیا تو تھا، سنت ہے لیکن فرض نہیں، تم نے کہا ہاں سنت تو ہے لیکن واجب نہیں۔ ہم نے کہا نبی کریم نے جو کام ایک بار کر دیا یا آپ کے سامنے کسی صحابی نے ادا کیا، آپ نے برقرار رکھا، رب کعبہ کی قسم ہے ہم اس سنت کو واجب بھی سمجھتے ہیں، فرض بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ادا ہوا ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ ہم معجزات کیسے نہیں مانتے؟ صحاح ستہ کی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ قرآن بھی تو ہے، زندہ معجزہ۔ غزوہ احزاب کا واقعہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کئی دن کے بھوکے اور پیاسے، مشرکین مکہ نے آس پاس کے قبائل کو ملا کر پورا جتھا یونائٹڈ ہو کر مقابلہ کیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے خندقیں کھود کر دفاع مدینہ کا فارمولہ منظور فرمایا جو سلمان فارسی نے پیش کیا تھا۔
ہیں فارس کے رہنے والے. اسلام دلیل کو اہمیت دیتا ہے. اسلام میں تعصب نہیں کہ مکہ کا، مدینہ کا انصار یا مہاجر ہونا ضروری ہے. کوئی عجمی بھی ہو، وہ فارسی النسل ہو، لیکن اگر بات منطقی ہے، دلیل پر ثابت آتی ہے تو اس بات کو اویل کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. صحابہ آئے، یا رسول اللہ ایک چٹان بیچ میں آئی ہے، ہم جب اس پر اپنی کدال مارتے ہیں وہ پتھر بڑا سخت ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا لاؤ مجھے دو کدال. آپ تشریف لے کر آئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے جب کدال اٹھائی تو آپ کی چادر مبارک آپ کے شکم سے اوپر ہوئی. میں نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کو محسوس نہ کرانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں آپ سے اجازت لے کر اپنے گھر گیا. بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا تھوڑے سے جو ہیں. میں نے کہا جلدی سے پیسو. بکری کا ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، اسے میں نے ذبح کیا. کہا اسے ہانڈی پہ چڑھا دو. نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، گھر میں کچھ تھوڑے سے جو تھے اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا بکری کا، میں وہ ذبح کر کے آیا ہوں، ہانڈی پہ چڑھا دیا ہے، آپ آئیے اور کچھ کھا لیجئے اور اپنے ساتھ 2-3 ساتھیوں کو بھی لے لیجئے گا. جیسے ہمارے ہاں کبھی ہوتا ہے کسی مولوی صاحب کی دعوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں 2-3 ساتھیوں کو بھی لے آئیے گا، برکت ہوگی. حضور نے اعلان فرمایا اللہ کے بندو تمہارے بھائی جابر نے تم سب کو کھانے پہ بلایا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن میں نے ریکال کیا کہ میں تو عرض کر چکا ہوں، حضور نے سماعت فرمایا ہے. کتنوں کا کھانا ہوگا؟ میں نے کہا 3-4 کا ہوگا. ٹھیک ہے. بھاگے ہوئے گھر آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا بیوی سے کہنا میں جب تک نہ آؤں تنور میں روٹیاں نہ لگانا، جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کا ڈھکنا نہ کھولنا. بیوی کو آ کے بتایا، کہا بڑا مسئلہ ہو گیا. اللہ کے حبیب کو اور آپ کے 3-4 صحابہ کو کہی تھی دعوت، آپ تو پورے مسجد سے سارے ساتھیوں کو لے کر آ گئے. تقریباً 300 افراد تھے وہ، 300 افراد. کبھی شادی کی دعوت ہو 200 آدمیوں کو بلایا ہو اور 400 آ جائیں تو ہاتھ پر سب کے پھول جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اب کیا ہوگا، بے عزتی ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 300 صحابہ کرام ساتھ ہیں. فرمایا جلدی سے اندر جاؤ، رشتہ لگاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اللہ کا نام لے کر جب نکالا، روٹیوں کو لے کر آتے، بوٹیاں توڑ توڑ کے اس پر رکھتے. سب کو پورا ہو گیا. ہانڈی میں پھر بھی بچا ہوا تھا، آٹا پھر بھی باقی تھا. فرمایا جابر کی اہلیہ اب تم اور تمہارے بچے کھا لیں، پھر اپنے محلے کے پڑوسیوں کو بانٹ دینا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو قرآن کریم سورہ کوثر میں بیان فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثیر عطا فرمایا ہے، خیر بھی کثیر دیا، نہر بھی کوثر کی ملے گی، ہر چیز میں خیر ہے آپ کے لیے. اللہ رب العالمین نے نمازیں 5 فرض فرمائیں لیکن ثواب 50 نمازوں کا عطا ہوا. آپ کے لیے ایک نیکی کا ثواب رب تعالیٰ نے 10 نیکیاں 70 نیکیوں تک پہنچا دیا. ایک دینار، ایک صدقہ، 1 روپیہ اللہ رب العالمین 700 گنا کر کے لوٹا رہا ہے. یہ کثرت ہے اور اللہ کے نبی کی امت کو بھی کثیر بنایا گیا، دور بھی کثیر رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ تو وہ ہیں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، مشکیزوں میں پانی نہیں ہے. فرمایا کچھ بچا ہے؟ کہا ایک پیالے میں پانی بچا ہے، سب پیاسے ہیں، کسی نے پانی بھی نہیں پیا، وضو بھی کرنا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے معجزہ کہتے کسے ہیں؟ جہاں انسان کی ایفرٹس ختم ہو جاتی ہیں، جہاں انسان کی عقل اور خرد کام کرنا بند کر دیتی ہے، وہاں سے معجزہ صادر ہوتا ہے.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہ کوئی منتر جانتے ہیں نہ جنتر آتا ہے، کچھ نہیں آتا. سامنے جادوگروں کی رسیوں نے سانپ بن کر دوڑنا، اترانا، پھن نکالنا شروع کر دیا ہے. سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا. فرمایا اللہ ہے نا تیرے ساتھ؟ تو کہتا ہے نا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ سے بھٹکنے نہیں دے گا. فَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو. معجزہ صادر ہو گیا. جب سامنے دریا آیا فرمایا لاٹھی کو دریا پہ مارو، 2 رویا دیوار بن گئی. جب پانی نہیں تھا جھگڑے شروع ہو گئے. فرمایا اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، 12 چشمے پھوٹ پڑے. یہ بھی ہمیں بتایا گیا انسان کی فطرت ہوتی ہے، ہر قبیلہ اپنی چودراہٹ مانگتا ہے. ایک حد کے اندر اسے چودھری بنایا جانا جائز ہے، ایک حد میں. شریعت کے ماتحت شرعی امارت ہے تو نظم کے ماتحت کوئی چودھری بنتا ہے تو بنے، کوئی ایشو نہیں ہے. ایک خاندان کا چودھری ہے، اس کی ساری اولادیں چودھری ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن نظام کی پابندی ہو، شریعت کو فالو کیا جائے، امیر کو کا حکم مانا جائے، سمع و طاعت کا ماحول ہو، کوئی ایشو نہیں. اسی طرح جب بچے کی شادی ہو جائے اس کی بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، اس کے بھی کچھ اختیارات ہونے چاہیے. کوئی بیٹی آئے بہو بنا کر لے کر آیا جائے اسے بھی کچھ اختیارات دیے جانے چاہیے، اس کی بھی پسند ناپسند ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ اپنی اولاد کو جھوٹ بولنے پر مجبور کیا جائے کہ گئے تھے کسی ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے کے لیے اور آ کر امی کو بتائیں کہ مولوی صاحب کا درس سننے گئے تھے، بیگم صاحبہ کو میں مدرسے چھوڑنے گیا تھا، حالانکہ وہ کلفٹن سیر کرنے گئے تھے، ریسٹورانٹ گئے تھے، چکن ٹکا برگر بروسٹ کھانے گئے تھے. یہ اجازت ہونی چاہیے. والدین کو اپنی اولاد کو اتنا اختیار دینا چاہیے کہ اولاد والدین کے آگے جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، اعتماد دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا پیالہ لاؤ. پانی کا پیالہ آیا، آپ نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا، ہتھیلیاں اس پانی میں بھیگ گئیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آپ کے انگلیوں کے پوروں سے، ناخنوں سے چشمے جاری ہو گئے، سب سے عراب ہو گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. میں اونٹنی کا ذکر کر رہا تھا، صحابہ نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ ایک اونٹنی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مستد میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، متعدد کتابوں میں آئی ہے، طبرانی میں بھی ہے، مستد احمد میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، الفاظ کے فرق کے ساتھ. ایک اونٹنی ہے وہ قابو سے باہر ہو چکی ہے، کسی کا کہنا نہیں مانتی، کوئی اس کے قریب جائے اس پر حملہ آور ہوتی ہے. حضور نے فرمایا چلو ہم دیکھتے ہیں. آپ وہاں تشریف لائے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہمارے، تم لوگ رک جاؤ. آپ اس کی طرف جانے لگے، آپ کو منع کیا رسول اللہ آپ نہ جائیں، نقصان پہنچائے گی. فرمایا کہ نہیں کچھ نہیں کہے گی. آپ اس کے پاس گئے، ابھی آپ اس کے پاس پہنچے نہیں تھے، اس نے سر اٹھا کر آپ کو دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کے پیروں میں گویا ایسے جھکی جیسے سجدہ ریز ہو گئی. آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تپتی دی، اسے کام پہ لگا دیا، وہ کام شروع کر دیا اس نے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جانور کو آپ کی اتنی معرفت ہے، وہ آپ کا اتنا ادب کرے تو ہم تو آپ کے صحابی ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے، ہم پر زیادہ یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ آپ آیا کریں تو ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. فرمایا کہ نہیں، کسی سورج کو، کسی چاند کو، کسی نبی کو، کسی انسان کو، فرشتے کو، کسی ہیولے کو، کسی کو سجدہ جائز نہیں. فرمایا اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو، لیکن جائز نہیں. لیکن اس نقطے میں بات بیان فرما دی کہ شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے اور بیویوں کو شوہروں کی اطاعت کرنی ہے. یہ گھر کا وہ بنیادی یونٹ ہے کہ اگر شوہر بیوی زوجین
آپس میں ادب احترام سما و طاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ کے فضل سے یہ گھرانہ ایک مثالی گھرانہ ہوگا، اور پھر اس گھرانے کی بنیاد پر جو خاندان تشکیل پائے گا وہ خاندان ایک مستحکم مضبوط توانا خاندان ہوگا۔ یہ برابری کا تصور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام نے عدل کو ترجیح دی ہے، عدل ہو، برابری نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے جو جمنگ بھی کرتا ہے، جو توانا بھی ہے، بڑا بھی ہے، خوش خوراک بھی ہے، اس کی خوراک ہے 3 روٹیاں، اور ایک بیٹا ہے وہ ایک پر اکتفا کرتا ہے۔ تو اماں ابا نے کہا نہیں بیٹا، اولاد میں فرق کرنے کا حکم نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے کہ اولاد میں برابری کی جائے، تو بیٹا آپ کو بھی کل سے 1 روٹی ملے گی۔ یہ تھوڑی شریعت کا حکم ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ عدل۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ماں اور بیوی دونوں کے درمیان بیلنس رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا بیلنس بنتا نہیں ہے، بیلنس کا اتنا ہی شوق ہے تو ایک بیوی اور لے کر آؤ، پھر بیلنس قائم ہوگا۔ ماں اور بیوی کا کیا مقابلہ کہ بیلنس کرو؟ ماں کے پیروں میں جنت رکھی گئی، بیوی سے کہا گیا اگر سجدہ جائز ہوتا تو تیرے لیے سجدہ گاہ تیرے شوہر کے قدم۔ ہاں عدل ضروری ہے، بیوی کے بھی جذبات ہیں ان کا خیال رکھا جائے، شوہر کے بھی جذبات ہیں ان کا، بیوی ماں کے بھی جذبات ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ بعض احباب جو ہیں وہ اپنے گھر میں قاضی صاحب بن جاتے ہیں، وہ ماں اور بیوی کے جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ کبھی نہیں ہوگا بھائی، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ماں بھی ایک عورت ہے اور آپ کی بیوی بھی ایک عورت ہے۔ اسے حکمت عملی سے ہینڈل کیا جاتا ہے، خوش اسلوبی سے اسے ہینڈل کیجئے۔ ماں کی ہاں میں ہاں ملانا سیکھیے، ماں سے بحث نہ کیجئے، ماں سے تو تکرار نہ کیجئے، ماں کے سامنے بیوی کا دفاع نہ کیجئے، لیکن جب بیوی کے پاس جائیں تو بیوی کے آنسوؤں کو پوچھ دیجئے، بیوی کو حوصلہ دیجئے، موٹیویٹ کیجئے، اسے اللہ رب العالمین کے ہاں ملنے والے اجر کی امید دلائیے، اسے اپنے دل میں اپنے اس کے مقام کا اظہار کیجئے، بیوی خوش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتنا تعلق آج اس امت میں اہل حدیث کو ہے نظریاتی طور پر، اتنا ہی ہونا چاہیے عملی طور پر۔ عملی طور پر محبت رسول کے بارے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا، سمجھا، پڑھا، اسے اپنا حرز جاں بنایا۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے طریقے سے محبت کرو۔ تلاش کیجئے نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا تھے، تلاش کیجئے کھانا کھانے کے دوران نبی کریم کے طریقے کیا تھے، ڈھونڈیے کاروبار کرتے ہوئے نبی کریم کے طریقے کیا تھے، اختیار کیجئے خاندان کے معاملات کی سرانجام دہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا تھے، اولاد کی تربیت پرورش میں نبی کریم کے طریقے کیا تھے۔ یہ تو نہیں کہ صرف نماز کی حد تک آپ نے سنت کو اختیار کر لیا، نماز کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یاد نہیں رہے۔ اب جیسے آپ کا دل چاہے، جیسے آپ کے دماغ میں آئے، جو آپ کی برادری کہے، جو آپ کا خاندان کہے، جو معاشرہ کہے، آپ نے وہی طریقے اختیار کر لینا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ محبت ہوئی، نہ آپ کے طریقے کی پیروی۔ نکاح کا معاملہ آئے، لین دین کا معاملہ آئے، حتیٰ کہ وراثت کی تقسیم کا معاملہ آئے، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھا جائے، اس کا اتباع کیا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اور پھر قرآن کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا
اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائیں، آسمان سے ہدایات کا نزول ہوا، لیکن اگر توریت اتری، یکجا اتری، کتاب کی شکل میں، الواح کی شکل میں یکجا ہو کر نازل ہوئی، زبور آئی یکجا شکل میں آئی، انجیل آئی یکجا شکل میں آئی، لیکن آج یہ کتابیں منقسم ہو چکی، منتشر ہو چکی۔ آج ان کی نہ صحت محفوظ رہی، نہ ان کا وجود محفوظ رہا۔ قرآن آیا، منتشر آیا، جہاں نبی کریم تھے وہاں قرآن نازل ہوتا۔ آپ حرا میں ہیں، حرا میں اترا۔ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں ہیں، وہاں اترا۔ سیدہ خدیجہ کے پاس ہیں، وہاں اترا۔ کعبہ کے صحن میں ہیں، وہاں اترا۔ آپ مدینہ میں ہیں، وہاں اترا۔ طائف میں ہیں، وہاں نازل ہوا۔ آپ بدر احد میں ہیں، اس موقع پہ اترا۔ منقسم اترا، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ نہ لکھا ہوا تھا، نہ کتابی شکل میں تھا، لیکن آج روئے زمین پر اگر کوئی کتاب یکجا ہے تو وہ قرآن ہے، محفوظ ترین ہے تو وہ قرآن ہے۔ اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، نازل ہم نے کیا ہے تو حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن کیا معنی؟ بعض نے اہل لغت نے فرمایا قرآن قرن سے نکلا، یعنی ملانے والا، یہ آیات اور صورتوں کو ملاتا ہے، اور جو اس سے مل جائے اسے رب سے ملاتا ہے، اس لیے اسے قرآن کہا گیا۔ بعض نے کہا قرآن قرات سے ہے، یعنی اس کی سب سے زیادہ تلاوت کی جائے، قرات کی جائے، بار بار پڑھا جائے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے، آپ ایک بار کوئی کتاب پڑھ لیجئے، دوسری بار آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو بور ہو جائیں گے۔ کوئی لطیفہ، کوئی واقعہ، کوئی کہانی آپ ایک بار سن لیجئے، دوبارہ اگر آپ سننا چاہیں گے تو آپ کہیں گے ہاں مجھے معلوم ہے، سننا پسند نہیں کریں گے۔ نظم، پوئٹری، آپ ایک دو تین، کوئی گانا، غزل، نظم، ایک دو تین چار، بس آپ بور ہو جائیں گے۔ دنیا کی کوئی کتاب جب ایک بار شائع ہوتی ہے، اگلا ایڈیشن آتا ہے، اس میں رد و بدل ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، کیونکہ مصنف، مؤلف، اس کا رائٹر، کمپائل کرنے والا اب وہ مزید سمجھدار ہو جاتا ہے، مطالعہ مزید وسعت اختیار کر جاتا ہے، اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، وہ ان چیزوں کی اصلاح کر لیتا ہے، نیا ایڈیشن آیا ہے۔ اغلاط سے پاک ایڈیشن۔ قرآن اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح نازل ہوا بعین ہی آج اسی طرح موجود ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں کی بھی دسترست ہے اس قرآن پر۔ آپ جب چاہیں اپنے گھر کی الماری کے اوپر سے قرآن اتاریں، اس کی ڈسٹ جھاڑیں اور قرآن کھولیں۔ آپ جب چاہیں جزدان کھولیں، جزدان کو جھاڑیں اور قرآن کریم نکال کے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ جب چاہیں مسجد میں نماز سے فراغت کے بعد قرآن کریم کا نسخہ اٹھائیں، تھوڑی سی تلاوت کریں۔ اور اگر فجر سے پہلے کا قرآن کی تلاوت ہو، انا قرآن الفجر کانا مشہودا، وہ تو حاضری کا وقت ہے۔ اللہ اکبر کا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، مستقلاً نصیب فرمائے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ وہ اونٹنی اب نظر نہیں آئے گی، وہ کھجور کا تنا دکھائی نہیں دے گا، وہ پیالہ موجود نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے گھر میں جس تنور پہ روٹی لگائی، جس ہانڈی سے آپ نے گوشت نکالا، وہ ہانڈی موجود نہیں ہوگی۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا آج موجود نہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
نابینا کی آنکھ پہ آنکھ ہاتھ لگانا اب نظر نہیں آئے گا. جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس نے نکل کر بچے کو جنم دیا تھا وہ ہماری نگاہوں میں نہیں. جس طرح ہم نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جس طرح وہ معجزات آج ہماری نظروں میں نہیں آ سکتے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات بھی ہمیں دکھائی نہیں دے سکتے. لیکن قرآن وہ معجزہ رسول ہے جو ہماری دسترس میں ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو ہمارے گھروں میں دکانوں پر ہے. کاش یہ قرآن ہمارے ساتھ جڑ جائے، ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے. کاش ہم اس قرآن کے ساتھ تعلق استوار کر لیں. یاد رکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھا تھا، کتابت کی تھی، وہ قرآن کریم آج بھی لندن کی نیو انڈیا لائبریری میں موجود ہے. اور اگر آپ قرآن کریم کے اس نسخے سے جو آپ کے پاکستان میں ہے، امریکہ یورپ میں ہے، جاپان اور جرمنی میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، اطراف و اکناف عالم میں ہے، اگر آپ اس سے اس کو ملائیں، متن میں ایک کلمے کی، ایک لفظ کی کمی بھی نوٹ نہیں کر سکتے. اللہ نے اس کا ذریعہ صرف کتاب کو نہیں بنایا، قلم اور دوات کو نہیں بنایا. آج اگر بالفرض سارا کاغذ دنیا سے معدوم ہو جائے، دوات، سیاہی، مطبع خانے، پریس ختم کر دیے جائیں، بالفرض اگر ساری کی ساری مشینیں ختم کر دی جائیں، چھپائی کا، چھاپے جانے کا، کاغذ کا نام و نشان مٹ جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی کتاب صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، اگر باقی بچے گی تو قرآن باقی بچے گا. کیونکہ قرآن کے حفظ کا ذریعہ اللہ نے انسان کے سینے کو بنایا ہے. کسی کتاب کے حفظ کرنے والے کوئی ایسے کامیاب نہیں کہ انہیں پوری کتاب حفظ ہو جائے، ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو 7 سال کا بچہ اور بچی حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے نوازتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جن لوگوں نے اس کتاب سے تعلق رکھا، اسے اپنا حرز جاں بنایا، اسے اپنا مقتدا، ہادی، راہبر، رہنما بنایا، اسے اپنے مسائل کے حل کے لیے، مشکلات سے خلاصی کے لیے، پرابلم سے نکلنے کے لیے، اندھیروں سے نجات کے لیے مینارہ نور بنایا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم اسی کے ذریعے انہیں عروج عطا فرماتے ہیں، اور جسے چھوڑ دیتے ہیں ہم بھی انہیں چھوڑ دیتے ہیں. اسی قرآن کو چھوڑنے سے اقوام برباد ہوتی ہیں، اقوام تباہ ہوتی ہیں. آج ہمارا بڑا قصور یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو ترک کر دیا. ہر سال ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہر طرف محبت رسول اور عشق رسول کا شور ہوتا ہے. یہ محبت اور عشق، یہ الفت اور محبت، یہ ایسا نہیں کہ آپ نے بٹن آف کر دیا تو آف ہو گیا، آن کر دیا تو آن ہو گیا. یہ کسی دن، مہینے، کسی سیزن کا محتاج نہیں. ایک مومن کے لیے ہر روز ربیع الاول ہونا چاہیے. وہ چلتا پھرتا ہوا محمد الرسول اللہ کا غلام نظر آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. زبان سے صرف اظہار کر دینا اور پھر سمجھتے ہیں، کہنے لگے اگر بالفرض، مجھ سے کہا اگر بالفرض قیامت کے دن یہ اعلان ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانے والے کھڑے ہو جائیں تو تم لوگ کھڑے ہوگے؟ تم لوگ تو کھڑے نہیں ہو سکتے، تم تو مناتے نہیں.
میں نے کہا ہاں الحمدللہ، ہم کھڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور صرف ہم نہیں، ہمارے ساتھ بلکہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے جو کھڑے نہیں ہوئے، خود محمد الرسول اللہ ہوں گے، آپ کے صحابہ کرام ہوں گے، تابعین ہوں گے، تبع تابعین ہوں گے، ائمہ فقہا ہوں گے، خود امام اعظم فی الفقہ جناب نعمان ابن ثابت، امام ابو حنیفہ ہوں گے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، وہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے، ہم بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور اگر تم جیسے لوگوں نے کسی نے پوچھا کیوں نہیں کھڑے ہوئے تو ہم کہیں گے ہمارے لیے اللہ کے حبیب کا طریقہ اسوہ تھا، ہمارے لیے قرآن کا یہ فیصلہ تھا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کا نبی کرے وہ کرو، جو نہ کرے نہ کرو، جو کہے وہ کرو، جس سے روکے رک جاؤ، جو دے دے اسے لے لو، جو نہ دے ساری کائنات مل کر دینا چاہے تو بھی وصول نہ کرنا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور نماز کے ٹائم میں 3 منٹ زیادہ ہو گئے، کوشش اس بات کی کیجئے کہ جس طرح جمعے کی نماز میں آپ اہتمام کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز مل جائے، اس طرح فجر کی نماز کا بھی اہتمام کیجیے۔ اس علاقے میں رہنے والے جتنے احباب ہیں اور جو اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، کوشش کریں فجر کی نماز آ کر مسجد میں ادا کریں، با جماعت ادا کریں، تب تو جماعت بنے گی۔ ید اللہ علی الجماعہ فارم بھرنے سے نہیں ہوتا، محض بیعت کر لینے سے نہیں ہوتا، سماع و طاعت سے ہوتا ہے، اتباع سے ہوتا ہے، پیروی سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے تو اس نابینا صحابی کو بھی اجازت نہیں دی تھی جس کے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، کوئی لانے والا نہیں تھا، راستہ دشوار تھا، پھر انہوں نے ایک مسجد کے ستون کے ساتھ رسی باندھ کے اپنے گھر تک لے گئے تھے، وہ رسی پکڑتے ہوئے مسجد آیا کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پیر سیدھے فرما دیجیے تاکہ آپ کی ایڑیاں ہل جائیں۔ اللہ اکبر۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله دعاؤں میں رکعتیں آئی ہیں. ایک یہ ضروری اعلان ہے، امام صاحب نے حکم دیا ہے اس کا اعلان کریے. یہ مسجد بیت رضوان ہے، بیت رضوان اسلامیہ جو جماعت علماء حدیث کے زیر اہتمام ہے. تعمیری کام برائے حضور کا ضروری تعلیم ہے. 7 کھڑکیاں 5 دروازوں کی ضرورت ہے. اپنی گاڑی میں کام کرائیں. ایک دروازے کی قیمت 65,000 اور کھڑکی یہ سب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو موجود ملیں گے مسجد میں. مسجد کے ہال کے بعد انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے. جب آپ اسے رابطہ کریں براہ راست دعائیں انشاءاللہ. کل حیدرآباد کے اعلان میں اتفاق ہو گیا حاجی محمد علی صاحب کا، ان کی بھی مغفرت کی دعا فرمائیے. سیدھا ڈیرہ علی خان والے مولانا عبدالقیوم صاحب اور آفات حیدرآباد والے ان کی والدہ انتقال کر رہی ہیں. جتنا اسماعیل صاحب کی صاحبزادی عقیلہ فاطمہ بڑی نیک صالح خاتون کی جماعت کے بڑا دلیل ان کا تعلق تھا. ان کے والد صاحب اسماعیل صاحب کا بھی اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کو دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. ہمارے خان صاحب کی مانی کا آپریشن ہوا ہے. دعا فرمائیے اللہ کریم شفا کاملہ عاجلہ مقبولہ دائمہ عطا فرمائے. عائشہ کی بھی دعا میں یہ زبیر صاحبہ کے شوہر کا کام نہیں کام مل جائے. اللہ کریم بیماروں کو راحت سے نواز دے. کاروبار کی دعا فرمائے. کیسا تلاش کے والد صاحب بڑے پریشان ہیں. سبھی پریشانی کاروبار کی دعا کی درخواست ہے. جتنا دیگر بھائی بھی مولانا محمود حسن صاحب، سلیمان صاحب، بیگم رضوی صاحبہ، سلمان رضوی صاحب، عاطف شکیل صاحب، حامدہ صاحب اور رابعہ بیگم نواز صاحب، عامدہ والی، ساجدہ والی، ماجدہ والی، منی بیگم مالک صاحبہ،
گلشن نور کے علاقے میں ایک مسجد ماشاءاللہ بنی ہے، خاتون جماعت کی، انہوں نے مسجد کا پلاٹ اپنے داماد کو دیا، مسجد وقف کر کے، اور داماد نے اپنے کام وہاں کو چھوڑ کر دخت لگا کر احباب کے تعاون سے مسجد تعمیر کرا دی۔ الحمد للہ جمعہ ہو رہا ہے، نمازی ہو رہی ہے، بڑی پیاری مسجد ہے۔ آج ان کی انتظامیہ آئی ہے ماشاءاللہ امام صاحب کی مسجد حوالے کرنے کے لیے، جماعت کی شہرت اختیار کرنے کے لیے ترین استقامت عطا فرمائے اور مبارک فرمائے۔ یا رب الحمد کمال الفاضل جلال وجهك وعلي سلطانك یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحقق عافيتك وفلات نعمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ إلهنا الذي يعرف معروف وعلى فرما، يا الله ہمارے مسائل کو حل فرما، إلهنا الذي مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقبلہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے امام صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما۔ الہنا الذی ہم سب کی تمام بزرگ جن کے بزرگ حیات ہیں، اللہ کے انہیں عافیت اور زندگی نصیب فرما، اے اللہ جن کے فوت ہوئے ان کی مغفرت فرما۔ الہنا الذی ہمارے چاچا جان فوت ہوئے اور جتنے لوگوں کی درخواست میں آئی، اللہ کریم موحدین سے پاس جانا ہے، اللہ کریم ان کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے۔ الہنا الذی ہماری جماعت کو ترقی کامیابی عطا فرما، اس کے لیے محنت کرنے والوں کی محنتوں کا اللہ قبول فرما۔ الہنا الذی ہم سب کی تمام جائز حاجات اور ارمانیں آرزوئیں پوری فرما۔ الہنا الذی بچوں اور بچوں کی شادیوں اور پوری گھروں کو آبادی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اللہ ان کی غم و زندگی عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا قرار چین سکون بنا، دست و بازو بنا، اللہ عزتوں کے اضافے کے ذریعہ بنا، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو سب کا ہدایت فرما دینا۔ اللہ کے جن بچوں اور بچوں کی شادیوں کے والدین پریشان ہیں، اللہ غیر سے بہترین مواقع گھرانوں کے لیے عطا فرما۔ سبحان